عظيما. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ کی امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ تم سب لوگ اپنی زندگی کے تمام معاملات، عبادات، خوشی یا غمی، صبر اور شکر کے معاملات، یہ سب شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے میرے نبی، میرے محبوب، نبیوں کے امام، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنے سامنے رکھا. ایسی مبارک، بابرکت، پاکیزہ اور بے عیب زندگی کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے جس زندگی کی خود قسم اٹھائی قرآن مجید کے اندر، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اس آیت کے شروع میں جہاں اللہ رب العالمین نے قوم لوط علیہ السلام کے گناہوں کا ذکر فرمایا تو ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی. اے میرے محبوب، مجھے آپ کی پاکیزہ زندگی کی قسم، کتنی وہ بابرکت زندگی تھی کہ اللہ رب العالمین نے خود اس زندگی کی قسم اٹھائی. آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں ہم دیکھتے ہیں عبادات کے اندر آپ مکمل اور انتہا تک جو شریعت کی آخری حد ہے وہاں عبادت کر کے اپنی امت کے سامنے ایک بہترین نمونہ رکھا. وہی معاملات میں حلال اور حرام میں فرق کرنے کا ایک جذبہ اور اللہ کا خوف امت کے سامنے رکھا. وہاں اپنی گھریلو زندگی، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کے اپنی امت کو طریقہ سکھایا. تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح چلو گے. وہیں اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات میں دلچسپی لی، ان کے معاملات کے اندر گھل مل گئے اور پھر بتایا کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کیسے کرنا ہے اور لوگوں کے اندر جو معاملات ہو تم نے وہ معاملات کس طرح حل کرنے ہیں. وہاں پہنچنے والی خوشیاں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، جب کوئی خوشی ملے تو اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اور اپنے اور پرائے دشمنوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں، ان پہ صبر کس طرح کرنا ہے. مدینے میں وہ دشمن ظاہر ہو چکے تھے جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. بظاہر وہ اپنے تھے لیکن اندر سے وہ بڑی تکلیفیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچا رہے تھے. مکے کی مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، میدان جنگ میں پہنچنے والی تکلیفیں، ان تمام تکلیفوں پر صبر کیسے کرنا ہے. اللہ کی طرف سے بھی آنے والی آزمائشیں، بیماری کی صورت میں، جسمانی تکلیف کی صورت میں، اولاد کی وفات کی صورت میں، اپنے پیاروں کی وفات کی صورت میں صبر کس طرح کرنا ہے. تمام نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں سارے پہلو سیکھنے کے لیے ملتے ہیں. کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ جس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم
نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ہمیں رہنمائی نہ ملے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ہر معاملے کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین سبق اور نصیحت اور اسوہ حسنہ موجود۔ زندگی میں ہمیں پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہر ایک انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اللہ نے آزمائشیں بھی رکھی، بیماری کی صورت میں، جسمانی تکلیف کی صورت میں، اولاد کی بیماری کی صورت میں، اپنے پیاروں کی وفات کی صورت میں۔ کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے دنیاوی معاملات میں، معیشت کے معاملات میں ترقی کرتا ہے، کبھی اچانک کاروباری معاملات میں رکاوٹ آ جاتی ہے، مندہ آ جاتا ہے اور معاملات ہمیں حاصل نہیں ہوتے، منافع کم حاصل ہوتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، کاروبار ڈوب بھی جاتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہمیں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، بعد بے صبری کرنے کے بعد ناشکری پر بھی اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دنیاوی تکلیفیں ہم سامنے رکھتے ہیں اور ہمارا نظریہ، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے جو تکلیفیں دیکھی ہیں، اٹھائی ہیں، یہ تکلیفیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ صدمے میرے اوپر آئے۔ حالانکہ جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو دیکھتے ہیں، دکھ اور صدموں کا پہلو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنے دکھ آئے، صدمے آئے، جتنی پریشانیاں آئی، اللہ کی طرف سے بھی تقدیر میں جتنے ابتلاءات، آزمائشیں اللہ نے رکھی، پوری امت کی آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں جمع کی جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مصیبتوں کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری امت کی تمام تکلیفوں کو یکجا جمع کیا جائے اور خاتم النبیین نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو پہنچنے والے دکھ، یہ صدمے، تکلیفیں، جسمانی، روحانی، ذہنی اذیتیں، اگر آپ ان کو شمار کرنے لگ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا پوری امت کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی، اکیلے نبی علیہ السلام کی جو تکلیفیں ہیں، صدمے ہیں، وہ ان کا پلڑا بھاری رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت بھی، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود، باقی دیگر کتب حدیث میں معروف حدیث، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سخت تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ انبیاء پر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ امتی کے مقابلے میں نبیوں کا ایمان ہمیشہ زیادہ ہے، اور پھر اس ہستی کا ایمان اور تقوی، اللہ کی معرفت کیا ہوگی جو تمام نبیوں کے امام تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ ہے، ہر طرح کی آزمائش، اور پھر صبر بھی اسی انداز میں کر کے دکھایا جس پر اللہ راضی ہو، جس میں امت کے لیے ایک بہترین سبب۔ ہر انسان کو جب کوئی تکلیف ہو، کوئی معاملہ ہو، پریشانی ہو، شکایتیں کرنے کے بجائے بیماری کی صورت میں قرض اتر نہیں رہا، معیشت کے معاملات سدھر نہیں رہے، اولاد میں بیماری ہے، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا اور ایک عرصہ گزر گیا، بچہ بیمار ہے، اللہ کی طرف سے کئی آزمائشیں آتی ہیں، قدرتی طور پہ اب نارمل بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور کچھ ایسے والدین ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت نہیں دیتا، کچھ ایسے والدین ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اولاد دے کر واپس بھی لیتے ہیں۔ یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ہر آدمی جو پریشان ہے، مالی کمی ہو، بیماری کی صورت میں، معیشت کے معاملات ہیں، جسمانی تکلیف ہے، اپنے نبی، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں۔
تسلی کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے دلوں کے سکون کے لیے کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، اللہ کی تقدیر کے خلاف برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ناشکری پر اتر آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے دکھ اور تکلیفوں کو سامنے رکھے وہ مطمئن ہو جائے گا اور دلوں میں سکینت اترنا شروع ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ہم سب کو تسلی بھی دی، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، یہ الفاظ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود، فرمایا اللہ جب اپنے بندے سے اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کا ایمان، اس کی عبادت اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ اس کو مزید درجات عطا کرنا چاہتا ہے، یصب منہ، اللہ اس کو خوب تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے میرا یہ بندہ دنیاوی چیزیں میں نعمتیں اس سے چھین لوں، کچھ اس کی خواہشات میں پوری نہ کروں، یہ جب بھی صبر کرے گا اور میری تقدیر کے خلاف یہ شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے گا، میرے متعلق یہ بدگمان نہیں ہوگا، صبر کرتا رہے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے رہے گا۔ کچھ احادیث کو سامنے رکھے اہل علم نے بڑی اچھی بات کی اور اس کے متعلق کچھ مرفوع احادیث کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ صرف اللہ کے فرائض اور چند نوافل لے کر آئے گا، بڑی لمبی راتوں کا قیام، یہ عبادتیں، صدقات اور خیرات نوافل نہیں ہوں گے ان کے پاس، ایمان درست ہوگا، اللہ کے حقوق پورے کر کے آئیں گے، بڑے بڑے درجات میں اللہ ان کو روانہ کر دے، بڑے بڑے عابد دیکھ کر رش کریں گے، جو عبادات کر کے آئے ہوں گے اور تھک کر آئے ہوں گے وہ بھی جنتی، تعجب کریں گے اللہ عبادات ہماری نوافل، یہ ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے عبادات کی، محض فرائض پورے کرتے رہے، چند نوافل کبھی ہم نے دیکھ لیا۔ انہیں بتایا جائے گا اللہ نے ان کو دنیا میں سخت آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، یہ صبر کرتے رہے، آزمائشوں پر صبر کرنے سے اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے، اتنے درجات بلند ہوئے کہ ایک عابد اپنی عبادات کر کے بھی ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس پہلو سے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر انسان صبر کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے ہماری شریعت میں تکلیفوں سے نکلنے کے لیے دنیاوی اسباب استعمال کرنے، اللہ پہ توکل رکھتے ہو دنیاوی اسباب، تاکہ عافیت بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، انسان کوشش کرتا رہے، پھر بھی اگر وہ تکلیفیں نہ ہٹ رہی ہو، پرے نہ ہو رہی ہوں، اللہ کی اس تقدیر پہ ایمان رکھیں۔ نبی علیہ السلام پر پہنچنے والی تکلیفوں کے اقسام، جسمانی تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے پہنچی، روحانی تکلیفیں، ذہنی کوفت جو دشمنوں نے آپ کو پہنچائی، اللہ کی طرف سے آپ کی تقدیر میں جو آزمائشیں آئی، ہر طرح کے صدمے آپ کو ملے۔ ابتدا جب ہوئی شروع میں 3-3.5 سال تک نبوت ملنے کے بعد چھپ کر تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی توحید پھیلاتے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی بن ابی طالب، نوجوان چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ چند صحابہ تھے جو ایمان لے آئے۔ اعلان تبلیغ کا اعلان حکم ہوا اللہ کی طرف سے سورۃ الحج میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب آپ کھل کر ڈرانا شروع کر دیں، ابتدا اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے خاندان سے کریں۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور توحید کی طرف اپنی قریش کو، اپنی قوم کو بلاتے ہیں، جو چچا سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، ابو لہب۔ جب محمد بن عبداللہ پیدا ہوا تھا، خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جس نے آ کے خوشخبری سنائی، محبت تو یہ تھی، لیکن جب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بنے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، سب سے بڑا دشمن یہی بدبخت ابو لہب بنا، اور پھر اسی موقع پر اس نے
بد دعائیں دینا شروع کر دی اور سخت الفاظ کہنا شروع کر دی. تبًّا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ آپ برباد ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ ابو لہب کے. یہ ذہنی کوفت اور تکلیفیں شروع ہو چکی تھی، لیکن نبی علیہ السلام اللہ کے مشن کو لے کر آگے چلے، کبھی گھبرائے نہیں، کبھی رکے نہیں. اللہ نے بھی آپ کا سینہ چوڑا کر دیا اور آپ اللہ کی اس دعوت توحید کو پھیلاتے. مکے کے مشرکین نے نبی علیہ السلام کو کتنے القابات دیے اپنی طرف سے، حالانکہ وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے. کبھی شاعر کہتے، پھر آپس میں بیٹھتے تو کہتے کبھی 40 سالہ زندگی میں ایسی شاعری ادب جو معروف شاعر آ کر محفل میں بیٹھتے ہیں کبھی اس نے حصہ نہیں، بلکہ وہ تو امی تھے. 40 سال کے بعد ایسا کلام پڑھ رہا ہے جو سارے عرب بلکہ دنیا کے لوگ مل کر ایسا کلام سب سے چھوٹی صورت بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے، تو یہ شاعر کیسے بنے؟ لیکن محض اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ الفاظ بولتے، اپنے آپ کو ظاہر اپنے لوگوں کو مطمئن کر کے. پھر وہاں سے کنورٹ ہوئے، پھر کہنے لگے نہیں یہ شاعر نہیں بلکہ یہ جادوگر. پھر آپس میں سوچا یہ جادوگر نہیں، پھر کہنے لگے نہیں یہ کاہن ہے، نجومی. پھر حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو مجنون بھی کہا. آپس میں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کہتے تھے جس کو تم مجنون کہتے ہو. مجنون کا مطلب ہے پاگل، جس کا ذہن کام نہ کرے، اسے تو خود اپنی بات کا پتہ نہیں ہوتا. یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے، پیش کر رہا ہے جس کلام کے مقابلے میں ہم سب مل جائیں اور سب اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے. مجنون کیسے؟ جو یہ دین اور شریعت لے کر آیا ہے اس کے احکامات فطرت کے مطابق ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی اکیلے کی بندگی کی طرف بلا رہا، کہتا ہے کہ تمہیں وہ ایک دفعہ موت بھی دے گا پھر اٹھائے گا. مجنون کیسے ہو گئے؟ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں آتی، بشری تقاضے غالب آتے، کبھی افسردہ ہونے لگتے. اللہ رب العالمین اپنا کلام اتارتا اور نبی علیہ السلام کو تسلی مل جائے. یہ حکمت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. ہم نے اسی لیے تورات کی طرح ایک ساتھ پورا قرآن نازل نہیں کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ایک ساتھ پوری تورات نازل. ہم نے اس طرح قرآن نہیں اتارا، وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ آیات اتارتے رہے تاکہ آپ کا دل ہم مضبوط کرتے رہے، آپ کو سہارا دیتے رہے، آپ کو حوصلہ دیتے رہے، اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی ملتی رہے. جب کوئی واقعہ ہوتا آپ پریشان ہوتے، قرآن اترتا آپ مطمئن ہوئے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سورہ انعام آیت نمبر 33. اے میرے محبوب، ہم جانتے ہیں یہ جو کچھ آپ کے بارے میں القابات کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے. انبیاء پر بھی بشری تقاضے غالب آتے تھے. انسان تھے تمام انبیاء، انسانوں میں سے اعلیٰ اور افضل ترین انسان سب کے سب انبیاء تھے. آپ کو دکھ پہنچتا ہے، لیکن اللہ نے تسلی یہ دی کہ یہ جو مختلف آپ پر نام لگا رہے ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ ظالم اللہ کی آیات کے دشمن، اس دین کے دشمن ہیں جو دین آپ پر اترا ہے. آپ کی ذات کے ساتھ دشمنی نہیں، بطور محمد بن عبداللہ کے آپ کے دشمن نہیں. جب آپ محمد رسول اللہ بنے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کا اترا ہوا دین، شریعت، احکامات جو ان کے باپ دادا کی رسومات ہیں، شرک ہے، اور وہ ان کے معاملات ہیں جو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کے خلاف آپ کی دعوت ہے، انہیں وہی تکلیف. یہ اللہ کے دین کے دشمن، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے تسلی دی. آپ کی ذات کے ساتھ انہیں کوئی دشمنی نہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ان کو دشمنی. مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد
واقعہ عفق جو ہوا، آپ کی سب سے محبوب گھر والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق منافقین نے جو تہمت لگائی، آپ اندازہ لگائیں ایک خاوند ہو اور لوگ اسے اس کے گھر والی کے متعلق اس طرح کی تہمت بیان کرے، پورے شہر میں وہ تہمت مشہور ہوئی، کیا اس خاوند کی کیفیت ہوگی، ایک غیور اور غیرت مند انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور نبی علیہ السلام امت میں سب سے زیادہ غیور، فرمایا انا اغیر منہ، امت میں انسانوں میں سب سے زیادہ شرعی غیرت، اپنی بیویوں کے متعلق شرعی پردے کے متعلق اللہ نے میرے اندر ودیت کی، سب سے زیادہ غیور میں، مجھ سے بھی بڑھ کر غیور اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ نے فواحش کو، فحشکاری کو، زنا کو، بدکاری کو اللہ نے حرام قرار دے دی۔ پھر غیرت مند بہادر اللہ کے نبی، نبیوں کے امام، ان کے گھر کے متعلق بھی منافقین نے یہ الفاظ تک کہے، اندازہ لگا ایک مہینے تک وحی میں تاخیر ہوئی، اللہ کی حکمت تھی، وہ مہینہ کس طرح گزرا ہو۔ بالآخر نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جب تکلیف بڑھنے لگی، یہ آوازیں، یہ ماحول جب مدینے میں چلتا رہا، پورا مہینے کے قریب ہونے والا تھا، انصار کو جمع کیا۔ عبداللہ بن ابی انصار کی قوم میں سے ہی تھا منافق، آپ نے چاہا کہ اس کا معاملہ صاف کر لوں اور لوگوں کے سامنے سے خوب سزا دوں تاکہ لوگ دیکھیں اور مجھے جو اس نے تکلیفیں دی ہیں ان تکلیفوں کا کچھ تو مداوع ہو جائے۔ انصار جمع ہوئے، نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور معاملہ واضح کیا، یہ وہ انسان ہے، اشارہ دیا، سب جانتے تھے کون ہے، عبداللہ بن ابی، اس کی تکلیفیں اب میرے گھر تک پہنچ رہی ہیں، مجھے اس نے کئی مرتبہ تکلیف دی۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر، صحیح بخاری کتاب و تفسیر، جو سورۃ المنافقون اللہ نے نازل فرمائی، اور آپ اکثر خطبہ جمعہ کی جب نماز ہوتی ہے جمعے میں آپ سورۃ المنافقین سنتے ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ عبداللہ بن ابی بدبخت کی گندی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر اس نے کہا مدینہ جا کر یہ جو مہاجرین آئے ہیں اپنے نبی کے دھار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بدبخت نے کہا کہ ان کے بعد عزت نہیں، یہ ذلیل ہے، عزت دار ہم ہیں، مدینے میں جا کر اب بات ایک طرف ہوگی، ہم عزت والے ہیں، ان ذلیل لوگوں کو نکال کر باہر کر دیں۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ المنافقین کی اس آیت کا، جواب سنتے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ یہاں تک بھی بدبخت نے یہ الفاظ کہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صبر کرتے ہیں، بات پہنچی، اس کو بلایا گیا، اس نے جھوٹی قسم اٹھائی، گواہ صرف ایک تھے، زید بن ارقم، جس نے بات پہنچائی، نبی علیہ السلام اس پہ ناراض میں جب گواہ دی تھے تو بات کیوں پہنچائی؟ اصولاً ایک آدمی قسم اٹھا لے، گواہ نہ ہو وہ جھوٹی قسم اٹھا لے، معاملہ اس کے حق میں جائے گا، باقی معاملات قیامت کے دن اللہ دیکھ لے۔ یہ بری قرار دیا گیا، نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، گھر میں جا کر بیٹھ گئے دکھ اور صدمے میں۔ اللہ نے اپنے اس مومن بندے کی لاج رکھی اور سورۃ المنافقین اتر گئی، تصدیق ہو گئی، اس بدبخت نے الفاظ کہے، کتنی تکلیفیں دے چکا۔ پھر یہی الفاظ واقعہ عفق کے متعلق بھی پورا گراؤنڈ بنانے والا یہی عبداللہ بن ابی، ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بدبودار ماحول جو پیدا کیا تھا وہ اس نے کیا۔ پھر نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، انصار کو اعتماد میں لانا چاہا کہ اب اس کو میں سزا دینا چاہتا ہوں، لیکن انصار کے آپس میں اختلاف ہو گئے، اللہ کی حکمت غالب ہوئی، معاملہ وہاں سے بھی رفع دفع ہو گیا، وہ بدبخت بچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے صبر کرنا ہے اس زندگی میں، اس بدبخت کے لیے اللہ نے سارا عذاب آخرت میں تیار کر کے رکھا، خاموش ہو گئے۔ ایک مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی اتاری اور مطمئن ہوئے، چہرہ انور پر مسکراہٹ سجی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں سمجھتی تھی، میرا اندازہ تھا اللہ کو خواب دکھائے گا، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں،
اللہ کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ مجھے یہ وہم و گمان نہیں تھا، میرا اللہ کے ایسا بھی مقام ہے، اللہ اپنے قرآن میں پوری 10 آیات نازل فرمائے گا، وہ کلام جو میرے متعلق قیامت تک پڑھا جاتا رہے۔ اللہ نے پوری 10 آیات سورہ نور میں اتار دی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود۔ اہل علم اس واقعے کے پس منظر میں کہتے ہیں عبداللہ بن ابی بدبخت تھا، آج وہ لوگ بھی بدبخت ہیں، عبداللہ بن ابی کی اولاد ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی آج تک تسلیم نہیں کرتے۔ دہراتا ہوں میں یہ الفاظ، قیامت تک آنے والے وہ لوگ اس منافق عبداللہ بن ابی کی روحانی اولاد ہیں جو آج تک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ قرآن کے بھی انکار ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ پہنچنے والی ذہنی اذیت، خوف، روحانی تکلیفیں منافقین بھی پہنچاتے رہے۔ ہر طرح سے غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کو کثرت سے مال غنیمت ملا، مجاہدین کو اپنا اپنا حصہ ملا، مہاجرین کو، انصار کو۔ جو ذاتی خمس تھا اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، ذاتی خمس میں تھے، اقربا کو اور مسافروں کے لیے، مسکین یتیموں کے لیے آپ حصے تقسیم کرتے تھے۔ اپنے ذاتی خمس میں تھے جو فتح مکہ کے بعد کا یہ وقت، نئے نئے جو سرداران قریش اسلام میں داخل ہوئے تھے، زید بن الخیل اور اقرا بن حابس، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو سرداران قریش سمجھے جاتے تھے، ان کو حوصلہ افزائی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے یہ حکمت ہے، جہاں سے فطری دنیاوی کچھ مال مل جائے تو انسان کو وہاں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، آپ نے انہیں خوب نوازا، یہ حکمت تھی۔ لیکن اس معاملے کو دیکھ کے دو طرح کی اذیتیں اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچائی منافقین کی طرف سے۔ ذوالخویسرہ نامی ایک منافق آ کر کہنے لگا، جب نبی علیہ السلام 100 اونٹ، 100 گھوڑے اور کچھ بعض سونے کی ڈلیاں انہی لوگوں میں تقسیم کر دی، قریش کے سرداران جو ابھی اسلام میں آئے، نبی علیہ السلام کا ذاتی حصہ تھا، باقی تمام مجاہدین کو اپنا ذاتی حصہ مل چکا تھا، اس پر بھی آ کر اس بدبخت نے اعتراض کیا۔ الفاظ سنے، وہ الفاظ اگر ہم سے بھی کہے جائے ہمیں بھی تکلیف ہو۔ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امتی جو بظاہر بنا پھرتا تھا، وہ آ کر کہے آپ اللہ سے ڈر جا، مطلب آپ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، تقویٰ نہیں۔ امام المتقین تھے، پوری امت میں سے سب سے بڑا، فرما انا اتقاکم، اللہ کی معرفت بھی سب سے زیادہ اللہ نے مجھے دی ہے، اور سب سے زیادہ علم بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ تقویٰ، اللہ کا خوف بھی اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ الفاظ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ جس انسان کو جس قدر علم بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر خوف، اللہ کا ادب، اللہ کے حقوق کی تکمیل کا جذبہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا ویلک، تو برباد ہو جائے، اس زمین پر میں اللہ کا پیغمبر ہو کر اللہ سے نہیں ڈروں گا، مجھے بتاؤ کون اللہ سے ڈرے گا؟ یہ بدبخت الفاظ کہہ کر چلا گیا۔ خالد بن ولید آئے جو قریب تھے، تلوار اپنی میان سے نکالی، مجھے اجازت دیجیے اللہ کے نبی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا ابھی کے ابھی۔ فرمایا نہیں، بظاہر اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھی کو قتل کروا دیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، وہ تکلیف برداشت کر لی، ورنہ اپنی ذات کا بدلہ لینا چاہتے فوراً اپنا بدلہ لیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کا دین غالب رہے، دین اسلام کے متعلق لوگ تشکیک کا شکار ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ہے، چھوڑ دو اس کو۔ پھر فرمایا یہ وہ بدبخت، وحی اتری، وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع ملی کہ میری امت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے اس کی نسل میں سے، جنہیں ہم خارجی کہتے ہیں، وہ اس کی نسل میں سے نکلیں گے۔ ذوالخویسرہ فرمایا عبادتیں خوب کریں گے لیکن اہل اسلام پر کفر کے فتوے لگائیں۔ خارجی نکلے تھے، ان کے خلاف
امیر المومنین خلیفہ رابع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا خارجیوں کے خلاف، جنہوں نے صحابہ پر بھی کفر کے فتوے لگائے تھے۔ امیر المومنین سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ان بدبختوں نے فتوے لگائے اور جنگ ہوئی تھی باقاعدہ خارجیوں کے خلاف۔ غزوہ حنین پر منافقین نے جو باقی الفاظ کہے وہ الفاظ بھی نبی علیہ السلام تک پہنچے۔ انہوں نے الفاظ کہے ما ارید بہذہ القسمۃ وجہ اللہ، آج جو تقسیم ہوئے غزوہ حنین کا کثرت کے ساتھ جو مال ملا ہے، جو تقسیم ہوئی ہے، اس تقسیم میں اللہ کی رضا مطلوب ہی نہیں۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقسیم کے متعلق منافقوں نے، نبی علیہ السلام تک یہ الفاظ پہنچے، چہرہ مبارک غصے میں دکھ میں سرخ ہو، اپنے آپ پر کنٹرول کیا، صبر کیا اور تسلی کی انداز میں دیا۔ فرمایا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر۔ فرمایا یہ تکلیف، ذہنی کوفت اور روحانی تکلیفیں منافقین مجھے پہنچا رہے ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا اللہ نے انہیں مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی، یہ آپ کی عاجزی تھی، تواضع تھی۔ اللہ نے انہیں مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی تھی، وہ صبر کرتے رہے، میں بھی تو صبر کروں گا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر آپ چلتے ہیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ بھی سورۃ الانعام۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی سیرت اسی لیے بھی بیان کی ہے، اے میرے محبوب آپ نے ان کے نقش قدم انہی کی طرح صبر کرنا، میں بھی صبر کروں۔ اتنی ذہنی تکلیفیں، ذہنی کو روحانی تکلیفیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچی۔ یہ صرف ذہنی تکلیفوں کا ذکر، جسمانی تکلیف اور اللہ کی طرف سے آزمائش، ان کا ایک علیحدہ باب ہے، علیحدہ چیپٹر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری صورت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگیاں اسی انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ کچھ تذکرہ اگر نبی علیہ السلام کو جو دشمنوں نے جسمانی تکلیفیں پہنچائی اگر ہم ان کا کریں، سب سے پہلے وہ واقعہ آتا ہے جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، سارے بدبخت بڑے دشمن جو تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، جب یہ سجدے میں جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آدمی جائے اس اونٹ کی اوجڑی گوبر سمیت لے کر آئے اور اس کی پیٹھ کے اوپر ڈالے، ہم دیکھ کر پھر مزے لیں گے اس کو تکلیف دے کر۔ بدبخت ترین جو آدمی تھا، ہم بعث اشقى القوم، عبداللہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے لیکن کمزور تھے کہ میرے بس میں اختیار نہیں تھا بڑے بڑے سرداران کے خلاف کے آڑے آ سکتا ہے۔ بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا، وہ اوجڑی لے کر آیا جو خون، ولادت اور گوبر گند سے بھری ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کائنات کے سب سے پاکیزہ انسان، ہر وقت طاہر اور مطہر رہنے والے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر صفائی سے اس قدر محبت تھی، ہر وقت مسواک ہاتھ میں رہتی، خوشبو سے آپ کو محبت، کبھی بھی آپ کو یہ برداشت نہیں تھا آپ کے جسم میں اطہر سے یا مبارک سے تھوڑی سی بھی بو یا ایک کسی کو محسوس۔ اس مقدس ہستی پر اس بدبخت عقبہ بن ابی معیط نے آ کر وہ جو ساری آپ کی پیٹھ کے اوپر سجدے کی حالت میں اور اس کا خون اور گند نبی علیہ السلام کے جسم پر، بازوں پر، کندھوں سے بہہ رہا۔
نبی علیہ السلام اوپر نہیں اٹھے، سجدے میں ہی پڑے رہے، اوپر اٹھتے تو سارا جسم خراب ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کسی طرح جا کے گھر بتایا، چھوٹی عمر کی تھی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، دوڑتی ہوئی آئی اور نبی علیہ السلام اپنے والد محترم کے کندھوں سے بہت جوڑی ہٹائی، وہ بچی تھی، برا بھلا کہنے لگی ان بدبختوں کو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور پھر اس وقت قریش کو بد دعا، سارے ابو جہل کو، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط کو وہ بد دعا، اللہ رب العالمین نے اس کا اثر مکمل کیا۔ کب پوری ہوئی؟ غزوہ بدر میں، جب ان بدبختوں کو قتل کرنے کے بعد ہلاک ہوئے، ان کے مردار جسموں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ بد دعا کی کیوں دی؟ انہوں نے محمد بن عبداللہ کو تکلیف نہیں دی، محمد رسول اللہ کو تکلیف۔ جو بدبخت لوگ اللہ کے نبی کا خیال نہ رکھیں، ان کی عزت، ان کی ناموس کا بھی خیال نہ رکھیں، ان کے لیے وہ بد دعا ہی ہونی چاہیے، وہ اسی کے مستحق۔ اتنی یہ تکلیف کا مرحلہ گزرا تھا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں ایک اور واقعہ، میں نے کہا صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص، مکے والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی، سب سے بڑا کوئی تکلیف والا واقعہ آپ مجھے بتائیں، فرمایا سب سے بڑا تکلیف دے جو واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جسمانی تکلیف کا گزرا، اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہی بدبخت ہے، یہ سرداران پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی شے پر یہی بدبخت آ گیا ہے، عقبہ بن ابی معیط، سب سے بڑا دشمن، اور پیچھے کیونکہ عرب لوگوں میں، قریش میں ایک اس کی بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، سب کچھ سمجھا جاتا تھا، خاندان بڑا تھا، جو چاہتا کرتا، تو اسی لیے یہ نڈر بن کے بدبخت اٹھا اور نبی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اس نے اپنی چادر اتاری، چادر کو سمیٹنے کے بعد نبی علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو موڑ دیا، نبی علیہ السلام کا گلا مبارک دبنے لگا، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، نبی علیہ السلام کو خوب زور زور سے دبانے لگا، حتیٰ کہ آنکھیں مبارک سرخ ہو، گلے میں کسی رسی کا، کپڑے کا اٹکنا، پھنس جانا جس سے انسان کو تکلیف ہو، گلا دبنے کی جو کیفیت، کتنی اذیت کا یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک سے، یہ وہ ہستی ہیں جو کائنات کے امام، جو نبیوں کے امام، اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان اللہ کے نبی علیہ السلام، پوری امت کے روحانی والد۔ ہمیں بیماری آتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ہم پر آئی۔ کبھی اپنے نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تکلیفوں کو سامنے رکھو، پھر صبر کر، یہ سامنے رکھ کر پھر صبر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کیفیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، بدبخت عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دور کیا اور نبی علیہ السلام سے وہ کپڑا ڈھیلا کر کے ہٹایا اور الفاظ یہ کہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس آدمی سے لڑتے ہو جس کی دعوت یہ ہے کہ میرا رب اکیلا اللہ، اس کی دعوت ہی توحید کی طرف تمہیں اللہ کی اکیلی کی طرف بلاتا، وہ تمہیں اپنی ذات کی طرف تو نہیں بلا رہا کہ سارا مال تم مجھے دے دو، تم مجھے عرب کی بادشاہت دے دو، تو کوئی دنیاوی چیز تم سے طلب کر رہا ہے، کوئی دنیاوی مطالبہ ہے؟ نہیں، تم سب کو کہتا ہے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں مارے گا، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں دنیاوی نعمتیں دی ہے، جس نے زندگی دی ہے، جس نے جوانی، صحت اور بڑھاپے تک تمہیں لے کر آیا ہے، تمہیں بیویاں، اولاد، گھر، کاروبار، معاملات جو عطا کر رہا ہے رب العالمین، آسمان پہ جو تمہارا رزق اتار رہا ہے، اسی کا حق ہے اکیلے کی بندگی کی، تو یہ دعوت تم اس کے خلاف نہ لڑو۔ سب سے زیادہ تکلیف کا مرحلہ یہ تھا، جسمانی تکلیف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر طائف کا واقعہ مشہور ہے، جب قریش نہیں مان رہے تھے، نبی علیہ السلام طائف گئے، وہاں کے سرداران سے گفتگو کی، اجازت نہیں دی آپ آگے اندر جا کر ہمارے نوجوانوں کو دعوت نہیں دے سکتے، بڑی منتیں کی، جس طرح کسی کا کام ہو، انسان قرض لینا ہو، منتیں کی جائے اللہ کی توحید پھیلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی جو پوری کائنات کے امام ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، وہ ان کو منتیں
گھنٹے کر رہے اللہ کی توحید پھیلانے کے، منع کر دیا، واپس گئے۔ بدبختوں نے نہ صرف منع کیا، پیچھے اباس لڑکوں کو چھوڑ دیا، وہ پتھر پھینکتے رہے، اس مبارک ریشم سے زیادہ جو نرم و نازک جسم تھا اسے لہو نہا بنا، خون مبارک ایڑیوں سے ٹپکنے لگا، اور پھر جوتی آپ کی پاؤں کے ساتھ چپک گئی تھی خون بہنے کی وجہ سے، ساری تکلیفیں برداشت۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں، آپ کہیں کہ طائف پہاڑوں کے درمیان ہے، دونوں پہاڑ آپس میں ملا دوں گا، فرمایا اپنی ذات کا بدلہ دیا، صبر کیا، شاید ان کی اولاد اللہ کی توحید پر آتی۔ غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا اس ٹیلے کو چھوڑنا، صحابہ سے مسلمانوں سے خطا ہوئی، ٹیلا چھوڑ دیا، اور پھر دشمن غالب آ گیا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چند ساتھی رہ گئے، خوب مکمل بھرپور حملہ کیا تھا مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے، جسے ہم کہتے ہیں تابڑ توڑ حملہ، یہ موقع محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام ڈھلوان کی جگہ تھی، چڑھائی تھی، وہاں اوپر سے نیچے گر گئے، خود پہنا ہوا تھا لوہے کا ہیلمٹ زرہ کے ساتھ، خود کی جو کڑیاں تھی یہاں کن پٹی والی جگہ پر کڑیاں اندر چلی گئی، نبی علیہ السلام کے کندھے والی ہڈی بھی علیحدہ ہو، یہ تکلیف۔ پھر وہاں جنگ ختم ہونے کے بعد جو زخم ہو گئے تھے سر مبارک پر، وہاں سے مسلسل خون رس رہا تھا، مسلسل خون رس رہا تھا، خون رک نہیں رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لے کر آنے لگے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سے پٹی سے کپڑے کی پٹیوں سے خون صاف کرتی رہی، خون رک نہیں رہا تھا۔ بلاخر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرانا وہاں بوسیدہ کپڑا دیکھا، اسے جلایا، اس کی راکھ اٹھا کر اپنے والد محترم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سوراخ جو زخم تھے زخموں کو بھرا، جب جا کے خون رکا۔ جسمانی تکلیفوں جو دشمنوں نے پہنچائی آپ ان کی تفصیل سامنے رکھیں۔ نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بھی جو آزمائشیں ہیں، بخار آتا تھا، آپ کو ایک آدمی عام آدمی کے مقابلے میں دگنا بخار آتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، صحیح بخاری کی یہ حدیث، آپ کے جسم اطہر کو ہاتھ لگایا، انتہائی گرم، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا بخار؟ فرمایا جی ہاں، جتنا تم لوگوں کو بخار آتا ہے اس سے دوہرا ڈبل ہمیں بخار جب 99 کے بعد چڑھنا شروع ہوتا ہے ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے، 100 101 102 3 تک جائے تو پھر ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جتنا عام آدمی کو آتا ہے اس سے دوہرا بخار مجھے آتا ہے، کیا کیفیت ہے، قوت برداشت۔ پھر اللہ کی طرف سے تسلی یہ بھی تھی کہ آپ کو جب دوہرا بخار آتا ہے اللہ کے یہاں اجر بھی ڈبل، اجر بھی دوہرا، لیکن دنیا میں تکلیف تو تھی کہ ہاں برداشت کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی بیماری کی جب ابتدا ہوئی، گھر میں آئے، فرمایا عائشہ مجھے سر میں درد، اور درد بڑھتا گیا، فرمایا جو یہودیوں نے مجھے زہر دیا تھا بکری میں ملا کر، اس کے گوشت میں ملا کر، ابھی وہ نوالا نبی علیہ السلام نے چبایا ہی تھا، جبرائیل امین نے تو بتایا آپ اس کو دھتکار دیں، اس میں زہر نگلا نہیں تھا، اس قدر خطرناک وہ زہر تھا۔ فرمایا عائشہ اس خیبر کی فتح کے بعد جو وہ زہر خالی چبایا تھا اس کی کڑواہٹ مسلسل میرے ذائقے میں آ گئی تھی، مسلسل کڑواہٹ، ہر چیز میں اس کی کڑواہٹ آتی تھی۔ اب جب بیماری میں کمزوری بڑھنے لگی ہے، میں سمجھ رہا ہوں وہی زہر میری رگیں اب کاٹنے لگا، یہ تکلیف وفات کے وقت، سخت بیماری بخار میں، آخر میں جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سہارا لے کر انہوں نے آ کر آپ کو مصلی والی جگہ پہ بٹھایا، یعنی اتنی سخت نہیں تھی کہ آپ قدم اوپر اٹھا سکتے یا اپنا جسم کا وزن اپنے پاؤں پہ رکھ سکتے، سہارا دے کر آئے، پاؤں مبارک زمین پر گھس رکھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس بیماری میں وفات ہوئی،
نبی علیہ السلام کو میں نے بیماری کی جو تکلیف دیکھی، پہلے میں سمجھتی تھی اللہ نے اہل ایمان کو اس بیماری کی تکلیف سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام پر جب تکلیف دینے دیکھی تو مجھے کسی مومن پر بیماری کی تکلیف ہو تو مجھے تعجب نہیں ہوتا۔ اگر اللہ اہل ایمان کو ان بیماری دنیا کی تکلیفوں سے بچاتا، اپنے نبی کو ضرور بچاتا، لیکن میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بیماری کی سخت تکلیفوں میں دیکھا۔ وہ آپ تفصیل پڑھیں، نبی علیہ السلام کو بیماری کی جو تکلیف ہے، سب اللہ نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کے اوپر یہ آزمائشیں آئی۔ پھر اپنے پیاروں کی اموات، یہ علیحدہ چیپٹر ہے، یہ دکھ کا پورا علیحدہ پورا باب ہے، پورا چیپٹر۔ 7 اولاد نبی علیہ السلام، 3 بیٹے 4 بیٹی، صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی تک باقی رہی۔ تینوں بیٹے نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئے چھوٹی عمر میں، اور تینوں بیٹیاں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش، کسی کے ایک اولاد فوت ہو جاتی ہے، 2 یا 3، صبر کرے، اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا اللہ نے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کیونکہ تعلق صحیح بخاری پڑھنے پڑھانے سے، اسی لیے الحمدللہ اکثر آپ صحیح بخاری کے حوالے سنتے ہیں۔ شاید کوئی سوچ لے کہ ہر حدیث صحیح بخاری میں کیوں آ رہی ہے، اکثر تدریس کی جو ذمہ داری ہے صحیح بخاری پڑھانے کی، اسی لیے اکثر آپ صحیح بخاری کے حوالے سنتے ہیں۔ فرمایا حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب اپنے بندے کی، اس کی محبوب چیز چھین لیتا ہوں، اولاد کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، گھر والوں کی صورت میں، میاں بیوی کی صورت میں، والدین کی صورت میں، وہ صبر کرے، لیس عندی جزاء الا الجنہ، اس صبر کا بدلہ میرے پاس سوائے جنت کی اور کچھ نہیں۔ اللہ کے یہاں یہ بدلہ ہے، صبر کر۔ چھوٹی عمر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں خود اپنے بیٹے کو لیا، ہاتھوں، جان کنی کی کیفیت، سانسیں اٹک رہی تھی، جو جان کنی کی کیفیت آخر میں روح قبض کرنے کا مرنا ہوتا ہے۔ مریض پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس آدمی پر، اس بچے پر کتنی تکلیف، نبی علیہ السلام دیکھ رہے، آنکھوں سے آنکھوں چھلک پڑے، پھر فرمایا اللہ آنکھوں سے آنسو بہانے پر عذاب نہیں دیتا، زبان سے الفاظ نکالو گے اللہ تمہیں پکڑے۔ پھر فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے ابراہیم، جب فوت ہو گیا اپنا بیٹا، تمہاری جدائیگی پر ہمیں صدمہ ہے، افسوس ہے، لیکن اور افسوس کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، دل غم میں ڈوب گیا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جس پر میرا رب مجھ پر ناراض ہو۔ سب سے پیاری گھر والی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا صدمہ کتب حدیث میں دیکھ لیں۔ ابو طالب آپ کے چچا فوت ہوئے، صدمہ تھا، لیکن یہ دوہرا صدمہ اس لیے بھی ہوا، سرہانے آ کر بیٹھ گئے، چچا جان کلمہ پڑھ لو، میرا دین تو قبول کر لو، آخرت میں جنت میں تو ساتھ ہوں گے، ایک خاندان کی صورت میں، ایک گھر کی صورت میں۔ وہاں اپنے باپ دادا کا دین ابو طالب پہ غالب آ گیا، کہا کہ نہیں، امیہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، انہوں نے کہا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مارو گے، پوری صحبت کا یہ نقصان ہے، اور کہا کہ نہیں، عبد المطلب کے دین پہ وفا، ہمیشہ کے لیے جنتوں سے محروم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا ابو طالب۔ اس لیے دوہرا دکھ ہوا کہ اسلام کو قبول کر دے، اور خدیجہ رضی اس کو تاریخ نے عام الحزن قرار دیا، غم والا سال۔ نبی علیہ السلام اتنا دکھ، آپ کے چچا شہید ہوئے غزوہ احد میں، واصف بن حرب نے شہید کیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدمہ اتنا تھا، واصف بن حرب نے اسلام قبول کیا، آپ چاہتے اپنی رات کا بدلہ لیتے، ان کا اسلام قبول نہ کرتے ان کو قتل کروا دیتے، نہیں، فرمایا تمہارا اسلام مجھے قبول ہے، اسلام قبول کرتے ساتھ ہی اللہ صاحب کا گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دکھ مجھے میرے چچا کی شہادت کا اتنا ہے، میرے سامنے اپنا چہرہ مت لا، مجھے میرا چچا یاد ہے۔ واصف بن حرب پھر نبی علیہ السلام پر ایمان لیا، ایمان کی صورت میں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ساتھ ہی وہ خوش نصیب انسان تھے جنہیں ہم صحابی کے، انہیں صحابی کا اور خاتمہ ایمان پر۔
وہاں سے بھی ہر پہ وہاں سے چلے، لیکن نبی علیہ السلام کو دکھ کتنا تھا، اندازہ لگ رہا ہے کہ کہا کہ اپنا چہرہ میرے سامنے مت کر، یہ پورا علیحدہ چہرہ۔ یہ اگر ضمناً شرعی احکامات میں دیکھیں، اپنے پیاروں کی اتنی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھے، تیسرے دن کوئی خاص اہتمام کیا جسے ہم تیجا کہتے ہیں، 10ویں دن، سال کے بعد عرس یا 12واں 40واں، کہیں بھی آپ کو کسی صحیح کیا ضعیف حدیث میں بھی آپ کو یہ واقعہ نہیں۔ لوگ کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ، یہ لوگوں کا پورا ایک علیحدہ دین خود ساختہ بنایا ہوا ہے، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں، جو باپ دادا کی رسومات کے رسیاں ہیں انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام پہلوؤں پر کائنات کے امام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن و حدیث برائے خواتین، آج باب نماز مغرب، رہائش گاہ راشد بھائی 10 شناختی کارڈ آفس، شناختی کارڈ آفس،